سننے والے دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب اور جاوید عنایت صاحب کو خوش آمدید۔ پچھلے دو پروگراموں میں ہم نے ایک ملک کا ذکر نہیں کیا تھا جو کہ اس خطے کا ایک اہم ملک ہے اور بہت بعد میں بنا 1971 میں، لیکن اس نے ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ کر لی ہے، پاکستان سے تو زیادہ ہے۔ اور اس کے جو تعلقات ہیں چائنا سے، ابھی میں تھوڑا سا پڑھ بھی رہا تھا کہ ایک تو ہتھیاروں کا سب سے بڑا سپلائر جو ہے بنگلہ دیش کا وہ چائنا ہے۔ پھر وہ وہاں پہ انویسٹ بھی بہت کر رہا ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر میں، وہاں کے یہ جو ایک انیشیٹو بھی ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ کا، اور پھر وہ ہر قسم کے وہاں پہ ہتھیار جو اب دوزے بھی ہیں، ٹینکس بھی ہیں، فائٹر جیٹس بھی ہیں۔ پھر ان کا ٹریڈ والیوم بھی دیکھیں کہ اب پاکستان چائنا کے کتنے بہترین ہم تعلقات سنتے تھے، لیکن ان کا ٹریڈ والیوم پاکستان سے بھی زیادہ ہے۔ اور یقیناً انڈیا کے چائنا کے ساتھ ریلیشنز بھی ہیں، ٹریڈ جو ہے چلتا ہے، لیکن ان کی کانفلکٹ بھی ہے، لیکن بنگلہ دیش کا چائنا کے ساتھ کوئی کانفلکٹ بھی نہیں۔ تو یہ خدشات تو ہیں انڈیا کو چائنا اور بنگلہ دیش کے بڑھتے تعلقات سے۔ تو اس کے بارے میں جاوید عنایت صاحب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی تنازع کی تاریخ کیا رہی ہے چائنا اور انڈیا کی، اور پھر اب جو بنگلہ دیش اور چائنا کے تعلقات ایک اچھی طرف بڑھ رہے ہیں اور کافی کچھ اس میں ہو رہا ہے، تو اب ان کے کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کے کیا خدشات ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال میں اگر چائنا انڈیا کے تعلقات کی بات کی جائے تو 1962-1963 میں ان کی ایک جنگ بھی ہوئی تھی جس میں انڈیا کو کافی بڑی شکست ہوئی تھی چائنا کی طرف سے۔ تو یہ تو شاید بارڈر کے اوپر سے ان کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، وہ جو لداخ کا بارڈر ہے وہاں کچھ علاقے جو ہیں وہ چائنا نے 1963 سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے کیپچر کر لیے تھے، جس پر انڈیا نے باقاعدہ بعد میں ان کے ساتھ جنگ کی۔ اصل میں یہ علاقے جو ہیں وہ کشمیر کا جو ناردرن ایریا ہے اسی کا حصہ ہے، اور اس پر یہ 1963 میں پاکستان نے چائنا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا۔ اس ایگریمنٹ میں بہت سارا علاقہ جو کشمیر کا ہے وہ چائنا کو دے دیا، اس کو ایکسائے چین بھی کہتے ہیں، اور وہ شیخسام ویلی اور یہ علاقے کافی بڑا ایریا جو ہے وہ چائنا کو پاکستان نے گفٹ کر دیا تھا۔ چونکہ چائنا کی اور انڈیا کی جب رائیولری چلی تو اس میں پاکستان جو ہے وہ چین کے قریب آنا شروع ہو گیا۔ گو کہ 1965 تک چین جو ہے وہ پاکستان کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ 1965 کی جنگ میں چین نے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 1965 کی جنگ میں پاکستان کو باقاعدہ چین نے ہی انڈیا کے خلاف تیار کیا تھا، تو یہ بیجا نہ ہوگا، بلکہ اس وقت چین نے سارا اسلحہ پاکستان کو دیا اور امریکہ نے انڈیا کو اسلحہ دیا تھا۔ تو اچھا، اس طرح ان کی رائیولری تو پرانی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ چائنا نے نہ صرف انڈیا کے ساتھ بلکہ سنٹرل ایشیا کے علاقوں کی وجہ سے اس وقت کی جو سوویت یونین کی جو سٹیٹ تھی ان کے ساتھ بھی ان کی ٹاسل ہوئی تھی، اور باقاعدہ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی تھیں، جبکہ یہ دونوں جو ہے اس وقت جو ہے یہ دونوں کمیونسٹ ملک بن چکے تھے، اور ماؤ کے دور میں سوویت یونین کے لیڈرز ان کو کہتے تھے کہ یہ ریویژنسٹ ہیں چائنیز لیڈرشپ، اور یہ قوم پرست ہیں، نیشنلسٹ ہیں، یہ کمیونسٹ نہیں ہیں۔ تو وہ ان کو ترمیم پسند کہتے تھے چائنیز لیڈرز، اور ان کو چونکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ بھائی آپ لوگ یہاں انقلاب نہ لائیں، تو چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ ماؤ کی قیادت میں جب وہاں انقلاب لائی تھی تو اس میں انہوں نے ماسک کی اس تھیوری کو بھی رد کر دیا تھا کہ کسان جو ہیں وہ کسی ملک میں انقلاب نہیں لا سکتے ہیں یا تبدیلی کے لیے یہ راضی نہیں ہوں گے، چونکہ مارکس نے یہ کہا تھا کہ کسان چونکہ نجی ملکیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی نجی ملکیت ہوتی ہے، تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ نجی ملکیت میں اضافہ کریں، لیکن کبھی بھی یہ مزدوروں کی طرح نجی ملکیت کو ختم کرنے کے حامی نہیں ہوں گے۔ لیکن ماؤ نے اس چیز کو غلط ثابت کیا، اور انہوں نے نہ صرف وہاں پیداواری رشتے بدلے بلکہ ان کسانوں کو لے کر اس نے ایک بہت بڑا انقلاب کر دیا۔ تو اس سے تو اس کی وجہ سے وہاں گو کہ اس وقت تو سوویت یونین نے بہت بڑی مدد بھی کی،
بعد میں پھر ان کی ٹسل شروع ہو گئی. لیکن انڈیا کے ساتھ جو ٹسل ہے وہ اس وجہ سے بھی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ سب کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنا چاہتا تھا، لیکن انڈیا نے سوویت یونین کے ساتھ کافی قریبی تعلقات کر لیے تھے، اور خاص کر کے کشمیر کے اوپر سوویت یونین جو ہے وہ امریکہ کی رائیولری کی وجہ سے بہت زیادہ سپورٹ کرنے لگا، بلکہ سوویت یونین نے 5 یا 6 بار کشمیر کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں ویٹو بھی کیا اور حل نہ ہونے دیا. تو یہ جو بات تھی نا کہ سوویت یونین تمام قوموں کے حق خود ارادیت کی بات کرتا ہے اور وہ سب کو آزادی دینا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل کشمیر کے مسئلے پر اور بے شمار اگر آپ ملکوں کی مثالیں اگر آپ دیکھیں گے انڈیا سمیت، تو یہ سوویت یونین نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اپنے ریاستی مفادات کے مطابق ہی ایسا کرتے رہے. تو انڈیا چائنا کی جو رائیولری ہے وہ 1962 کی جنگ کے بعد شروع ہوئی، اور چائنا جو ہے وہ بہت سارے علاقے جو ہیں وہ ان علاقوں کو اسٹریٹجیکلی وہ اس لیے اہم سمجھتا ہے کہ وہ علاقے سنٹرل ایشیا کے بالکل اوپر ہیں، اور خاص کر کے تاجکستان کے علاقے اور کرگستان کے علاقوں سے جو اس نے باقاعدہ لنکس بنائے ہیں یا روڈز بنائی ہیں، وہ ہمارے ادھر گلگت بلتستان سے بھی وہ لنکس موجود ہیں. تو چائنا یہ چاہتا ہے کہ وہ ان علاقوں پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کرے، اور اس وقت جو ہے وہ سنٹرل ایشیا کے انفراسٹرکچر میں روس کی وجہ سے یا روس کے کہنے کی وجہ سے وہاں انہوں نے تقریباً 80% جو انویسٹمنٹ ہے سنٹرل ایشیا کے اسٹیٹس میں وہ انفراسٹرکچر میں وہ چین نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. تو چائنا جو ہے وہ صرف انڈیا کے ساتھ ہی رائیولری یا انڈیا کے ان علاقوں کو ہی کنٹرول نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں اس نے انڈیا کو شامل نہیں کیا تھا، بلکہ انڈیا نے BRI کی مخالفت کی تھی، چونکہ اس میں ایک تو انڈیا کو شامل نہیں کیا گیا تھا، دوسرا انڈیا نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جو علاقے ہیں گلگت بلتستان کے یہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں اور یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہیں. تو پاکستان اس میں سے یہ جو BRI کو نکالنے کے لیے چائنا کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر رہا ہے، یہ انلیگل ہیں اور یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری سے گزرتے ہیں، اور لہذا چائنا کا یہ کوئی حق نہیں بنتا ہے. تو اس طرح چائنا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ایک طرف تو اس پورے خطے میں یہ جو ساؤتھ ایشیا یا ایشیا ہے اس میں چائنا اپنی ہیجمنی چاہتا ہے اور اپنا کنٹرول چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے یہاں ٹریڈ روٹ بنانا چاہتا ہے. لیکن باقی دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو چائنا کا جو نظریہ ہے یا چائنا جو کہہ رہا ہے بظاہر وہ ملٹی پولر ورلڈ چاہتا ہے، جس طرح انڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ ہم ملٹی پولر ورلڈ چاہتے ہیں. لیکن امریکہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کولڈ وار دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے، اور چائنا ورسز امریکہ یا ویسٹ اس کو پھر ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے. تو اس میں انڈیا جو جو ہے وہ امریکہ کے قریب آنا شروع ہو گیا، اور خاص کر کے جب یہ مودی کی رائٹ ونگ ہندو گورنمنٹ پاور میں آئی تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ کچھ ایسے ملٹری ایگریمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی جس میں بہت ساری جو ٹیکنالوجی ہے ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ ان نے امریکہ سے لینے کی کوشش کی، اور اس کا صاف مطلب چائنا کو ہی کنٹینٹ کرنا ہے اس خطے میں. تو اس وجہ سے بھی بہت بڑا ان کا مسئلہ ہے. چائنا جو ہے وہ پاکستان کو تو پہلے یہ کہتا رہا ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیں اور ان کے ساتھ ٹاسل جاری نہ رکھیں، چونکہ پاکستان کے حالات انٹرنلی خراب تھے. تو چائنا کو یہ پتا ہے کہ ان کو فائدہ ہے اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے اور تعلقات اچھے کریں گے تو آسٹریٹی ٹھیک نہیں ہے. لیکن چونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں، گو کہ چائنا نے کبھی پاکستان کو استعمال نہیں کیا ہے انڈیا کے خلاف، لیکن 1965 میں چائنا نے ڈیفینیٹلی پاکستان کو نہ صرف استعمال کیا بلکہ اس وقت چائنا نے انڈیا کو تھریٹ بھی کیا تھا کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا ہے لاہور پر. اور یہ ایک بلکہ ان کے وزیر خارجہ پاکستان آئے افریقہ کے دورے سے تو انہوں نے کہا کہ چائنا انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر ایک طرف اس نے حملہ کیا ہے اور دوسری طرف وہ ایسی باتیں کرتا ہے جیسے کوئی گینگسٹر باتیں کرتا ہے. تو اگر پاکستان آرمی اگر انڈیا جو ہے وہ اسی طرح اس خطے میں پاکستان پر حملے کرتا رہا اور یہ جنگ اس نے جاری رکھی تو موسٹ پروبیبلی، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ چائنیز جو پیپل آرمی ہے
वो इंडिया को इस जंग में शामिल होकर क्रशिंग डिफीट दे सकती है। तो इस चाइना के वजीर खारजा के इस बयान से अमेरिका ने चाइना को डायरेक्ट थ्रेट किया था कि अगर चाइना ने इंडिया के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया इंडिया पाकिस्तान की जंग में, तो अमेरिका जो है वो अपनी जो एयर फोर्स है उसको एक्टिवेट करेगा और चाइना के शहरों को बमबारी का निशाना बनाएगा। फिर चाइना उस वक्त पीछे हट गया था। अब जो नया करैक्टर सामने आया है, गो के शेख हसीना के दौर में भी बांग्लादेश चाइना के काफी करीब आ गया था और उनसे बेशुमार चीजें जो हैं वो ले रहे थे, और खास करके बांग्लादेश ने जो गारमेंट्स की इंडस्ट्री में इस वक्त चाइना को भी उसने कम्पीट किया है किसी हद तक, लेकिन वो ये चाहते थे शेख हसीना के दौर में कि इंडिया मुकम्मल तौर पर उनकी सपोर्ट करे और अनकंडीशनल करे, लेकिन वो चाइना से भी फायदे उठाएं। लेकिन अभी शेख हसीना को जब टॉपल डाउन किया गया, तो उसके बाद इमीडिएटली जो है वो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की जो नई लीडरशिप है इसने ना सिर्फ चाइना के साथ ताल्लुकात बहाल करने शुरू कर दिए, बल्कि अभी तो कुछ दिन पहले मोहम्मद यूनुस जब चाइना गए थे तो उसने वहां जाकर जिस तरह की बातें की, इससे साफ जाहिर होता है कि वो चाइना को इनवाइट कर रहा है। और ये बात भी या ये खबर भी सामने आई है कि उन्होंने वहां बाकायदा चाइनीज को एयर फील्ड देने की भी बात की है, यानी अपना फौजी अड्डा देने की भी बात की है, जो इंडिया की सरहद के बिल्कुल करीब कोई जगह है। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ अमेरिका खुद जो है वो बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं करते थे। और इस आपको शायद याद हो कि पहले बार बार ये इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि ये जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है उसको टॉपल डाउन करने में अमेरिका ने भी साथ दिया है, कभी इल्ज़ाम लगाते थे चाइना पर। लेकिन अभी जिस तरह मोहम्मद यूनुस ने दौरा किया है चीन का, उससे तो वाज़ह तौर पर ये इंटेंशन जाहिर हुए हैं कि पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा गई हुई हैं बांग्लादेश हैं, और चीन का दौरा जो है वो मोहम्मद यूनुस ने खुद किया है। तो उन्होंने जो बातें की हैं या उस पर चाइना के साथ जो उनका डिस्कशन चल रहा है, इससे अंदाजा ये हो रहा है कि इस खित्ते में अभी नई राइवलरीज का सिलसिला शुरू होने वाला है। पाकिस्तान इंडिया की हॉस्टिलिटीज तो पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन अब उसमें बांग्लादेश भी वो इंडिया से वो डीकापल होके वो चाइना और पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो अभी ये बात चल रही है कि कुछ दिनों में पाकिस्तान के वजीर खारजा ये जो डार साहब हैं ये भी जाने वाले हैं बांग्लादेश का दौरा करने के लिए, और सेक्रेटरी खारजा को उन्होंने पहले वो इसलिए भेजा भेजा हुआ है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे इस खित्ते में चाइना को जो कंटेन करने की जो अमेरिकन पॉलिसी है उसमें चाइना शायद उसमें अमेरिका शायद इंडिया को तो मुकम्मल तौर पर चाइना के खिलाफ सेट करना चाह रहा है और उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही वो इस काबिल है कि चाइना का मुकाबला कर सके। लेकिन इंडिया के अंदर तो इतना पोटेंशियल है कि वो किसी हद तक उसको अमेरिका के कहने पर या वो किसी हद तक उसको वहाँ कंटेन कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक चाइना की जो मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजी की जो पावर है, जो इकोनॉमिक पावर है, वो इंडिया को बहुत पीछे छोड़ गई है। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ गया है, इस तरह चाइना भी इंडिया को बहुत पीछे छोड़ गया है। तो इसलिए उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो इस वक्त चाइना का मुकाबला करें। इसलिए उनकी कोशिश ये है कि किसी भी हवाले से वो अमेरिका के किसी मिलिट्री अलायंस में शामिल ना हो। लेकिन अगर ये जो बांग्लादेश का सिलसिला है ये अगर चलता रहा, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चाइना जो है अगर बांग्लादेश में आके बैठ जाता है तो इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत ही संगीन मसाइल पैदा होंगे। जी। आपने जो सिनेरियो खींचा है उसमें अमेरिका की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट वगैरह है। तो अ, अमेरिका के लिए पाकिस्तान भी एक अहम मुल्क है। तो पाकिस्तान के जो बांग्लादेश के साथ अभी ये हुकूमत से जो दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है ताल्लुकात, उस सिलसिले में पाकिस्तान कोई एफर्ट कर सकता है, कर रहा है या फिर वो आगे बढ़ेंगी? और फिर अभी हमने रिसेंटली ये भी सुना है कि उन्होंने कोई अपोलॉजी भी मांगी है ऑफिशियल जो है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश ने, और इनके जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट ये भी इतने कोई खास अच्छे नहीं हैं। तो इस सिलसिले में तज्जिया कीजिएगा कि पाकिस्तान के जो बांग्लादेश के साथ अभी हो रहे हैं ताल्लुकात बहाल, तो उसकी क्या अहमियत होगी
इंडिया के हवाले से भी और बाकी खित्ते के हवाले से। अच्छा, ये पाकिस्तानी रियासत के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, आप इनका माइंड सेट देखें और इनकी मेंटेलिटी देखें और इनका जो इंटरनेशनल ये जो मामलात हैं उसमें इनका विजन देखें कि बांग्लादेश के साथ ये जो ताल्लुकात अब तक की जो प्रोग्रेस है पाकिस्तान की, बांग्लादेश में जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो वहाँ जमात इस्लामी से और बाकी ये जो इस्लामिक ग्रुप हैं उनके साथ हैं। पाकिस्तान इंडिया के साथ एज ए कंट्री तो हॉस्टिलिटीज बना के रखा हुआ है और बहुत बड़ी हॉस्टिलिटीज इस खित्ते में इंडिया के साथ पाकिस्तान चला के रखा हुआ है और 77 ईयर से ये हॉस्टिलिटीज चल रही हैं। और ताल्लुकात इंडिया के साथ पाकिस्तान इंडिया में ताल्लुकात किसके साथ बना रहा है, वो सिख कम्युनिटी के साथ। तो इसी तरह आप ये देखें कि पाकिस्तान बांग्लादेश में जमात इस्लामी और वहां के इस्लामिक ग्रुपों के साथ ताल्लुकात बना रहा है। अभी ये जब बात ये सामने आई थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो इमीडिएटली जो है वो मोहम्मद यूनुस ने, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने कल परसों ये बयान दिया कि पाकिस्तान 4.5 बिलियन डॉलर की जो है वो कंपेंसेशन करे और अपोलॉजी करे। तो जाहिर है 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ जो ब्रूटल आप मिलिट्री ऑपरेशन किया था उसके नतीजे में बेशुमार मासूम शहरी मारे गए थे पाकिस्तान के। उस वक्त वो अपने शहरी थे, जाहिर है वो उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था। तो उनके खिलाफ जब आपने इतने बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसको ऑपरेशन सर्च लाइट कहते हैं और उसके नतीजे में आपने इतने शहरी मारे, तो डेफिनेटली पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से वो अपोलॉजी तो डेफिनेटली बनती है और वो इंटरनेशनली भी लाजमी होती है ऐसे मामलात में अपोलॉजी करना। लेकिन पाकिस्तान शायद इसलिए अपोलॉजी नहीं कर रहा है कि उनको ये पता है कि अपोलॉजी करने का मतलब ये है कि वो क्राइम जो पाकिस्तान ने बांग्लादेशी अवाम के खिलाफ कमिट किए वो भी कबूल करना है और उसके बाद वो कंपेंसेशन भी लाजमी हो जाती है इंटरनेशनल कानून के तहत। तो पाकिस्तान के पास तो इस वक्त वो बिल्कुल अंदर से तो पाकिस्तान कंगला हो चुका है। तो शायद वो अपोलॉजी इसलिए कबूल नहीं कर रहे हैं कि वो पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे फिर वो कहाँ से देंगे, उनके पास तो है ही नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान अवॉइड कर रहा है कि किसी तरीके से इस अपोलॉजी को अवॉइड करे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश से ऑफिशियल लेवल पर जब तक उसको अपोलॉजी नहीं किया है और ये कंपेंसेशन उनको नहीं दिया है या कमिट नहीं किया है, उस वक्त तक बांग्लादेश की गवर्नमेंटें जो हैं वो इस लेवल पर आकर पाकिस्तान से ताल्लुकात शायद नॉर्मल ना कर पाए। वो कि वहाँ हमने देखा है कि इंडिया की मुदाखलत की वजह से इंडिया ने सीधी सीधी जो है वो एक ही पार्टी को सपोर्ट किया, शेख हसीना की पार्टी को और शेख हसीना की फैमिली को। इसकी वजह से वहाँ एक तो उसने वहाँ गो के ये कोई शेख हसीना ने ही नहीं किया है बल्कि इसके वालिद ने भी, शेख मुजीबुर रहमान ने भी वहाँ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कायम कर ली थी और उसने सिर्फ अवामी लीग को छोड़कर बाकी तमाम पार्टियों को ख़त्म करने का ऐलान किया था और उसने कहा था कि सिर्फ बांग्लादेश में अवामी लीग ही होगी और जो है हुकूमत जो है वो बांग्लादेश में सिर्फ अवामी लीग ये जो शेख मुजीब की फैमिली है यही हुकूमत करेगी। तो इससे फिर वहाँ मिलिट्री कू हुआ था और आपको पता है कि शेख मुजीब की सारी फैमिली को कत्ल कर दिया गया था और उसके बेटे पोतियां पोते सब कुछ खत्म कर दिया गया था और ये सिर्फ दो उसकी बेटियां बची थी, रेहाना शेख और ये शेख हसीना। रेहाना शेख तो पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन शेख हसीना ये उस वक्त चूंकि दोनों जर्मनी में थी तो इसलिए ये बच गई थी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है कि फ्रिंज फ्रिंज जो ग्रुप्स होते हैं या फंडामेंटलिस्ट जो ग्रुप हैं, जो एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं,
चाहे वो इंडिया में हों, पंजाब में सिखों के ग्रुप हों, खालिस्तान के, उनको सपोर्ट करना, कश्मीर में जमात इस्लामी को सपोर्ट करना, बांग्लादेश में जमात इस्लामी और इस तरह के जो मजहबी ग्रुप हैं उनको सपोर्ट करना, ये पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसी जो है ये इंतहाई खतरनाक है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की अपनी स्टेट के लिए बहुत ही डेंजरस है, बल्कि ये इस पूरे खित्ते के लिए बहुत डेंजरस है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में इस्लामिक के ग्रुपों को वहाँ प्रमोट करता है और इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जिस तरह उसने कश्मीर में इन ग्रुपों को इस्तेमाल किया और वहाँ बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन कश्मीर में हो गया और बहुत सारे लोग भी मर गए। तो इसी तरह अब कश्मीर के लोग तो पाकिस्तान की हिमात पर तो बंदूक चलाने के लिए तैयार नहीं है, या इंडिया ने उनको बुरे तरीके से क्रश कर दिया है। तो लगता ये है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए एक नई ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहा है और नई अपॉर्चुनिटी बन रहा है। बेहतर तो ये था कि पाकिस्तान फौरन बांग्लादेश से माफी मांगता और कंपेंसेशन देने का ऐलान करता कि हम किस्तों पर आपको ये 4.5 बिलियन डॉलर देंगे और हम आपके साथ 100% जो है वो नॉर्मल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इंटेंशंस को देखकर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी ये जो बयान दिया है, उससे जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान पर भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान उनके साथ नॉर्मल रिलेशनशिप कायम करने के बजाय, ट्रेड रिलेशनशिप बनाने के बजाय उनको इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है और उसमें भी वो बांग्लादेश के उन ग्रुपों को इस्तेमाल करना चाहता है जिस तरह उसने कश्मीर में इस्तेमाल किया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो चीज़ है ये हिंदू मुस्लिम टेंशन को बढ़ाने वाली बात है। जिस तरह पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये 2-3 दिन पहले जो स्पीच की है, उससे भी अंदाजा होता है कि पाकिस्तानी रियासत जो है वो उस कॉलोनियल सेटअप से और उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है और वो उसी फेक थ्योरी को, जिसको टू नेशन थ्योरी कहते हैं, उसी को लेके ये चलना चाहते हैं। तो वो तो एक फ्यूडल थ्योरी है। उस फ्यूडल थ्योरी को लेके हिंदुस्तान भी अब रिलीजियस बेस पे सामने आ रहा है, बांग्लादेश भी सामने आ रहा है। तो इस पूरे खित्ते में ना सिर्फ ये रिलीजियस टेंशन को बढ़ाने वाली बात है, बल्कि इनको आपस में लड़ा कर अमेरिका और जो बड़ी ताकतें हैं वो इस पूरे खित्ते को अपने अपनी मुट्ठी में कर लेंगी फिर। जी। जैसा कि आपने कहा कि कश्मीर में जिस तरह पाकिस्तान ने मुदाखलत की, वहाँ के सपोर्ट किया मजहबी इत्तेहाद पसंदों को, बांग्लादेश में भी हमने इस तरह के बहुत वाक़यात सुने जिसमें इंडियंस को, वहाँ पे जो हिंदू आबादी है उनको नुकसान पहुँचाया गया है। और इस एक सेक्युलरिज़्म का तो आइन में उनके है गुंजाइश, लेकिन उनका स्टेट रिलीजन फिर भी जो है वो इस्लाम है और फिर वो यूज़ इसको करते हैं और ये उसको एक स्ट्रैटेजिक सेक्युलरिज़्म जिसको कहते हैं ना, वो एक जहाँ जैसे कि वहाँ पे राइज है। तो आपने कहा कि हर जगह पे एक ये मज़हबी इंतहापसंदी बढ़ रही है, जैसे इंडिया में हिंदुत्व है, उनकी पॉलिसीज़ हैं, इसी तरह पाकिस्तान में है और बांग्लादेश में भी अगर ये हो जाए तो ये तो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक है। लेकिन इस सिलसिले में चाइना और अमेरिका कुछ किरदार अदा कर सकता है या फिर? देखें जी, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश या अ, पाकिस्तान बांग्लादेश के जो रिलेशंस है ना, ये अगर आपस में इसी तरह ये टसल में रहते हैं या हॉस्टिलिटीज में रहते हैं, तो इसमें तो चाइना को और अमेरिका को तो फायदा है। वो चाहेंगे कि ये कभी भी एक खिता ना बने और आपस में इत्तेहाद या आपस में कोई इस तरह की यानी जो हॉस्टिलिटीज को मुकम्मल एंड ना कर दें। ज़ाहिर है जब ये आपस में लड़ेंगे तभी इंडिया और तभी चाइना और अमेरिका जो है वो इनको अपने कंट्रोल में कर सकेंगे और इनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। गो के इंडिया पाकिस्तान की हॉस्टिलिटीज के पीछे तो आज भी अमेरिका और बरतानिया ही हैं। वो इनको कोई बहुत बड़ा फैसला करने नहीं देते हैं कि ये आपस में दोस्ती कर लें, क्योंकि हमने देखा था कि मुशर्रफ के दौर में जब वाजपेयी बस पे बैठ के लाहौर आए, तो उसके बाद पाकिस्तानी फौज के जनरलों ने, ज़ाहिर है वो फ़ौरन साज़िश करके वो कारगिल वार कर दी और उसको सबोटाज कर दिया।
تو پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے یا سویلین اسٹیبلشمنٹ میں جو کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ تو انڈیا کے ساتھ پرماننٹ ہاسٹیلٹیز چاہتے ہیں. چائنا نے کبھی بھی پاکستان کو انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کیا ہے، اور وہ بلکہ کہتے رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ گڈ ریلیشنز بناؤ اور اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں لاؤ. چائنا پاکستان کا ٹرو ہمدرد ہے، یا اس کے اپنے مفادات اسی میں ہیں کہ پاکستان سٹیبل رہے. لیکن اب جب امریکہ کے ساتھ انڈیا نے اچھے تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے اور کسی حد تک ملٹری ٹیکنالوجی بھی ان سے لینے کی کوشش کی ہے، تو ظاہر ہے یہ چائنا کو یہ تو محسوس ہو گیا ہے کہ اس طرح اگر انڈیا امریکہ کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور انڈیا امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، تو چائنا کے لیے تو اس خطے میں امریکہ تو کھلم کھلا جو ہے وہ اعلانیہ وہ مسائل پیدا کر رہا ہے، اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ وار تو وہ پہلے ہی شروع کر چکے ہیں اور اب بڑے پیمانے پر چائنا کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور کسی حد تک کہ یورپین یونین کو بھی وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. چونکہ یہ تو پورا ایک ویسٹ کا گٹھ جوڑ ہے کہ یہ سب کے خلاف ایک گینگ بن جاتے ہیں، اور اسی حساب سے پھر یہ جو نن وائٹ یا نن یورپینز جو لوگ ہیں ان کی طاقت کو یہ قبول نہیں کرتے ہیں. چائنا بھی ایک ایشین پاور بن چکی ہے، تو یہ کسی صورت جو ہے وہ ویسٹرن امپیریلسٹ کنٹریز اور امریکہ یہ سارے ایک گینگ بن کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پاکستان چونکہ ایک پراکسی اسٹیٹ ہے، اور یہ بالکل فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کر اس نے کولڈ وار میں امریکہ اور یورپ کا ساتھ دیا ہے، اور وہ کہ اس کے پیسے بھی بہت لیے. اور امریکن تو اوپنلی کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہم نے کوئی کام فری نہیں لیا ہے، ہر کام ہم نے ان سے پیڈ لیا ہے، پیسے دے کے لیا ہے. تو اس وقت بھی پاکستان آرمی جو ہے وہ اس خطے میں جس طرح کا رول پلے کر رہی ہے، خاص کر کے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی پاکستان آرمی جو رول پلے کر رہی ہے اس میں اس خطے میں ہاسٹیلٹیز نہ صرف بڑھ گئی ہیں بلکہ پیس میکنگ ایفرٹ جتنی بھی ہوتی ہیں اس کو یہ سبوٹاج کرا دیتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہے، نہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکتی ہے، چونکہ وہ پاکستانی فوج کی اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ہی پراکسیز ہوتے ہیں. تو پاکستانی فوج اس وقت کوئی ایک ملٹری یا دفاعی ادارہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فائنینشیل ادارہ بھی بن چکا ہے، اور یہ پاکستانی ریاست کی پالیٹکس کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، اکانومی کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، فارن پالیسی کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. اور اس خطے میں افغان پالیسی اور انڈین پالیسی جو ہے وہ تو 100% پاکستانی فوج کا ہی ڈومین رہا ہے، اس میں یہ کسی سویلین کو مداخلت کرنے ہی نہیں دیتے. تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان جس راستے پہ چل رہا ہے اس راستے پر امریکہ کو، یورپ کو اور چائنا کو فائدہ ہی فائدہ ہے. چونکہ اب تو چائنا کو بھی یہی فائدہ ہے کہ پاکستان اگر انڈیا کے خلاف ہاسٹیلٹیز کرتا ہے تو اس میں چائنا کا فائدہ ہے. چونکہ کسی حد تک کہ پاکستان انڈیا کو انگیج کرے گا تو چائنا کا جو فرنٹ ہے اور پاکستان کا جو دو فرنٹ ہے انڈیا فیس نہیں کر پائے گا. تو اس لیے ظاہر ہے جب کوئی اگر اس خطے میں جنگ ہوتی ہے یا کوئی ملٹری کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو امریکہ خود آ کر تو یہاں میزائل تو نہیں کھائے گا یا مرے گا تو نہیں. تو وہ تو چاہے گا کہ چین اور انڈیا کی اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ تو اس کو اسلحہ دے گا، جس طرح یوکرین میں دے رہے تھے یہ یورپینز. تو ظاہر ہے انڈیا کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اس وقت چائنا کو ملٹرلی کنفرنٹ کر سکے. تو انڈیا کی دوسری طرف جو پالیسیز ہیں وہ بھی بڑی خطرناک ہیں. یہ جو انڈیا کی جو ریلیجس گورنمنٹ بن گئی ہے نا وہاں، جو خاص کر کے انہوں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو اور بنگالیوں کو وہاں بہت ڈیمونائز کیا ہے انڈیا میں. اس وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر جو ہے ان کے خلاف بڑی ریسنٹمنٹ پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں بنگال کی جو آبادی کا بہت بڑا حصہ انڈیا کے خلاف ہو گیا ہے، اور اس کو وہ جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے وہ بھی ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے امریکہ تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ اس خطے کو کمزور ہی دیکھنا چاہتے ہیں. کبھی بھی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کو وہ ایک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. جتنے یہ فریگمنٹڈ رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف یہ استعمال ہوں گے، اتنے ہی امریکہ اور چائنا کے مفادات کو اس خطے میں یہ لوگ سرو کریں گے. جی جی، پاکستان کے آرمی چیف کی تقریر
پہ ہم آتے ہیں اس سے پہلے ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ اس خطے میں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ممالک جو ہے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، کولیبوریٹ کر رہے ہیں، اور وہاں کے عوام بھی اس گویا اس قدر وہ اس کے مسائل کا شکار نہیں ہے جس طرح ہمارے ملکوں کے عوام ہیں۔ تو یہ صورتحال عوام کے لیے کتنی کوئی خطرناک ہے، اور کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والے اداروں میں، حکومتوں میں لوگ ہیں جن کی یہ جو حکومتیں ہیں ان کی بات سنیں کہ کچھ اچھائی کی طرف اس خطے میں صورتحال جائے، یا پھر یہ بگڑتی ہی جائے گی اور پھر خطے میں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں، انڈیا پاکستان کی جو ہاسٹیلٹی ہے نا، اگر یہ ختم ہوتی ہے تو اس سے تو انڈیا اور پاکستان کی عوام کو فائدہ ہے۔ یہاں ٹریڈ روٹس کھلیں گے۔ انڈیا پاکستان کھان پان رہن سہن پہناوا ان کا ایک ہے، کلچر ایک ہے، تو یہ تقریباً ان کی جو چیزیں ہیں نا، پہننے کی، کھانے کی، پینے کی، یہ تقریباً 100% سملر ہیں۔ تو آپ انڈیا کو ہر وہ چیز بیچ سکتے ہو جو اپنے ملک میں پیدا کرتے ہو۔ انڈیا آپ کو ہر وہ چیز دے سکتا ہے جو اپنے ملک میں پیدا کرتا ہے، اور آپ کے بارڈر بھی جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا بھی کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ تو اس سے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستانی جو عوام ہے اس کو بہت حد تک سستی چیزیں مل سکتی ہیں، خاص کر کے کھانے پینے کی چیزیں۔ یہ ہندوستان سے اگر آپ لاتے ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یا یہ فروٹس وغیرہ آپ ان کو دیتے ہیں۔ افغانستان سے بھی آپ یہ جو خشک میوہ جات ہیں وہ بلوچستان سے، سندھ میں جو یہ جو آم وغیرہ ہوتے ہیں، سندھ کا آم پوری دنیا میں سب سے مشہور ہے، اور اس کو پوری دنیا میں سب سے بڑی مانگ ہے۔ سندھ کا آم جب امریکہ میں آتا ہے، اور یہ جو سٹوروں پر جب اس کو وہ ڈسپلے میں لگاتے ہیں، تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سندھ کا آم ہے، تو دوسرے دن آپ جاتے ہیں تو وہ وہاں وہ سب بک چکا ہوتا ہے، ایک بالکل۔ دن بھی وہاں وہ۔ ہوں۔ تو پاکستان میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو 100% ان کی جو مارکیٹ ہے وہ انڈیا کے اندر ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایلیٹ طبقہ ہے، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یا جو سیولین اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ اس سے تو پاکستانی عوام کو فائدہ ہونا ہے، اور پاکستانی عوام کا فائدے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی عوام تو جب انڈیا سے ٹریڈ ہو جائے گی، چیزیں سستی ملنے لگی، تو وہ انڈیا کے ان کے دل میں انڈیا کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی نا۔ تو پھر یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، ان کی جو گھڑی گڑھائی جو جو گو کہ اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن یہ بالکل، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ کلونیل کنسٹرکٹ ہے، اور یہ آئیڈیا ہی انگریز کی برٹش گورنمنٹ کا گڑا ہوا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں، اور پاکستان کا آرمی چیف بھی وہی کہہ رہا ہے۔ تو اس سے صاف اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہ تو وہ کولڈ وار کی مینٹلٹی سے نکلنا چاہتی ہے، اور نہ ہی یہ پاکستانی عوام کا بھلا چاہتی ہے، اور نہ ہی پاکستانی عوام کو بڑے پیمانے پر ان مصیبتوں سے نجات دلانا چاہتی ہے۔ کیوں کہ انہوں نے یہاں نہ ڈیموکریسی بحال کرنی ہے، نہ یہاں قوموں اور قومیتوں کو حقوق دینے ہیں، نہ یہاں فیڈریشن کے اندر رہنے والی دوسری جو یونٹس ہیں ان کو اپنے برابر ٹریٹ کرنا ہے۔ انہوں نے تمام قوموں کو لوٹنا ہے، ان کے وسائل لوٹنے ہیں، ان کے اوپر ایک جبر سے اپنی ایک اتھارٹیرین حکومت قائم کر کے اسی طرح رکھنا ہے۔ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ ملٹری ہو یا سیولین ہو، وہ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی ہے جس سے پاکستانی عوام کے دلوں میں، خاص کر کے پنجاب کے عوام کے دلوں میں، انڈیا کے لیے ہمدردی پیدا ہو۔ چونکہ سب سے بڑا ٹریڈ روٹ جو ہوگا نا وہ تو پنجاب ہی ہوگا، اور دوسرے نمبر پر سندھ کے علاقے ہوں گے۔ ہمارے علاقے کی جو ٹریڈ ہے کشمیر کی، وہ تو ان کے ہی رحم و کرم پر ہوتی ہے، اور انہوں نے وہاں ٹریڈ روٹ ہمارا بند کیا، تو جو فیملیاں ایک دوسرے سے، ہمارے ہاں تو ڈیوائیڈڈ فیملیز بہت زیادہ ہیں، ان کا بھی انہوں نے بند کر دیا۔ ہمیں تو پاکستان کے اندر کوئی ایک دوسرے کے خلاف ہوا بھی چلتی ہے تو اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ ہماری عوام پر پڑتا ہے، اور وہ بیچارے نہ ان کی آواز تک ہندوستان پاکستان کے عوام تک نہیں پہنچتی ہے۔ اگر پہنچے بھی تو ہندوستانی اور پاکستانی عوام کو کسی لحاظ سے بھی کشمیری عوام کے ساتھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے، چونکہ
یہ دونوں طرف کی عوام جو ہے وہ مذہبی پروپیگنڈے کا شکار ہو چکی ہے، اور وہ اپنے مذہب کے حوالے سے ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی ریاست بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس کے لوگ جو ہیں وہ بالکل 40% پاپولیشن بلو پاورٹی لائن ہے، 2.5 سے 3 کروڑ بچے اسکول گوئنگ نہیں۔ آج 21ویں صدی میں یہ بات جب کوئی کرتا ہے تو شاید دنیا کے لوگ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جاتے۔ تو اس طرح کی جو سنگین قسم کی سچویشن کسی ملک کے سماج میں ہو، اور وہ ملک ایسے تماشے کرتا ہو، اور وہ اپنے نیبرز کے ساتھ حالات جنگ میں ہو، ہاسٹیلیٹی میں ہو، دوسرے ملکوں میں وہ جہاد کر رہا ہو، افغانستان کے اندر جو ہے وہ مذہبی رجیم بنا رہا ہو، اور ابھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ آپ کا آرمی چیف جو ہے وہ یہ سپیچ کر رہا ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے، اور دوسری طرف وہ افغانیوں کو یہاں سے اکھاڑ کے پھینک رہا ہے، بارڈر پہ جا کے ان کو چھوڑ رہے ہیں کہ بھائی تم ہماری قوم سے نہیں ہو، تم افغانی قوم ہو، یہاں سے نکلو۔ تو آپ ان کی باتوں میں تضاد دیکھ لیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے ساتھ ٹریڈ بحال کرنے سے یا تعلقات نارملائز کرنے سے تو یہ عام غریب بندے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو عام غریب بندے کا فائدہ تو یہ نہیں چاہتے نا۔ اگر ان کو اپنے مفاد انڈیا کے ساتھ وہ ہو جائے نا، جڑ جائیں کہ بھائی اب انڈیا کے ساتھ ان کے اپنے مفادات ہیں، تو یہ کل انڈیا کے ساتھ صلح کر کے نیا معاہدہ کر لیں گے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت تو ان کو فائدہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہاسٹیلٹی چلتی رہے، پاکستانی عوام کو اسی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کہ پڑوس میں جو ہے وہ بڑا طاقتور دشمن بیٹھا ہوا ہے، اگر فوج کو آپ نہیں کھلائیں گے پلائیں گے، اس کی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کو پیسہ نہیں دیں گے، تو کل تو آپ کے پڑوس پر جو ہے وہ ایک بڑا خطرناک قسم کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کے مذہب کا بھی دشمن ہے۔ 2 نیشن تھیوری اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہندو تو ہمارے اٹرنل دشمن ہے، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے خود ہندوستان کی پبلک کو بھی اپنے خلاف کھڑا کر کے وہاں مودی جیسے لوگوں کو یہ کامیاب کر رہے ہیں، اور پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو بڑی خوش ہے کہ وہاں تو مودی جیسے لوگ آ گئے ہیں جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہندو واقعی مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور وہ سارا جو وکٹم ہے بیچارہ وہاں کا مسلمان جو وہاں اقلیت میں رہتا ہے وہ بنے گا، جس طرح پاکستان نے اپنی اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کیا اور یہاں سے ہندوؤں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، کرسچن لوگوں کو پوری حالت میں رکھا ہوا ہے، کوئی ان کو رائٹس نہیں ہے، بولنے کی آزادی نہیں ہے، بیچارے پریئر نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے جو فرقے ہیں پاکستان میں ان کو ڈیلی اٹیک کیا جاتا ہے، ان کی مسجدوں میں ان کو قتل تک کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس سماج کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بہت پورا پروجیکٹ ہے پاکستانی اسٹیٹ کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ ایک پورا پروجیکٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی جی آپ نے بات کی کہ یہ جو تقریر تھی جنرل صاحب کی، مطلب اس دور میں بھی 2025 میں بھی اتنے مطلب ایک دقیانوسی خیالات جو ہیں، تو ان میں کیا پورے کے پورے ادارے میں کہیں کوئی اویئرنیس، کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہوتی کہ جدید ریاست کن خطوں پر چلتی ہے؟ اور جب انہوں نے 71 میں بنگلہ دیش الگ ہو گیا، یہ تو ایک سمجھے کہ اس کی قبر بن گئی دو قومی نظریہ کی، اور اس کو پھر ریکوگنائز بھی کیا پاکستان نے، اور اس کو ماننے کے باوجود بھی جو ہے ان میں کوئی ریکوگنیشن، کوئی اس قسم کی اویئرنیس نہیں ہے کہ ریاستیں کس طرح جو ہے کام کرتی ہیں اور ان کو چلنا چاہیے۔ تو ان میں کیا پورے کے پورے ادارے میں ایسا کچھ ہوتا ہے، یا ان کی تقرری جو کس بیس پہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی اتنا کوئی نالج ان کو پتا ہے، یا پھر یہ جان بوجھ کے جو ہے ایسا کرتے ہیں، ان کو پتہ سب ہوتا ہے کہ کیا حالات ہیں اور کس طرف ممالک جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی پالیسی اپنے فائدے کے لیے اس طرف، بھلے عوام بھلے ان کا کچھ بھی ہو۔ جی ہاں بالکل، یہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہ بھی ہو، چونکہ فوجی جو ہوتا ہے وہ اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا ہے، ان کو شاید ایف اے تک تو ان کو ریگولر تعلیم ہوتی ہے، اس کے بعد یہ پھر وہ اپنے فوجی کالج میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے یہ جا کے پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں ان کو کوئی فلاسفی یا کوئی اکنامکس یا پولیٹیکل سائنس یا سوشیالوجی تو نہیں پڑھائی جاتی ہوگی، ان کو تو ظاہر ہے وہ وار کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ جنگیں کیسے لڑنی ہیں، اور وہیں سے یہ سیکھتے ہیں اور پھر یہ فوج میں
ان کو کورس کرائے جاتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان میں سے میجورٹی جو ہے جرنلوں کی، ان کو اگر پتہ بھی ہوگا تو وہ بات وہی کرتے ہیں جو انہوں نے اپنا ایک پورا آفیشیل مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے. یہی پاکستانی ریاست کا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہی آپ اپنی ٹیکسٹ بک میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح کے ہیٹرڈ، اسی طرح کی ڈیسائسو قسم کی جو باتیں ہیں وہ ہماری بکس میں بھی لکھی ہوئی ہیں. بچوں کو آپ جب شروع سے ہی پائزن کر لیتے ہیں، مینٹل پائزن کر لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ تھنکنگ مائنڈ تو اپنے تعلیمی اداروں میں پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں. جب آپ کی یونیورسٹیوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ٹو نیشن تھیوری کو نہ صرف درست سمجھتے ہیں بلکہ وہ اس کو ایک سائنٹیفک نظریہ کہتے ہیں، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ فوجی کا کیا حال ہوگا اگر سویلین جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے آپ کے پروفیسرز اور ٹیچر ہیں وہ اس ٹو نیشن تھیوری کو اور جناح کو بہت بڑا فلاسفر سمجھتے ہیں، اور بہت بڑا بڑھ کے ٹی وی پر آ کر آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ جناح ایک بہت بڑا پولیٹیشین تھا، اور وہ بہت بڑا، جبکہ جناح نے نہ زندگی میں کبھی نہ کوئی چیز لکھی، نہ کبھی وہ اپنی کوئی زبان بولتا تھا. اس کو صرف گجراتی زبان آتی تھی، اور گجراتی بھی وہ بولتا نہیں تھا چونکہ اس کو شرم آتی تھی، چونکہ اس کو صحیح گجراتی نہیں تھی، وہ انگلش سپیکنگ بندہ تھا. تو عام بندے کو جناح کی باتیں نہ کبھی سنائی گئیں، نہ کبھی جناح نہ کا عوام کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن رہا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں جناح جیسا بندہ جو خود تو ریلیجیس نہیں تھا لیکن وہ اس کو عوام میں وہ پیش کر رہا ہے کہ بھئی یہ ٹو نیشن تھیوری ہم اور ہندو الگ ہیں. یہ جو مطالعہ پاکستان کا وہ جو پیج ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف نے کوئی مطالعہ پاکستان کا کوئی پیج رٹا ہوا تھا، اس میں سے کوئی پیراگراف وہی بیان کیا ہے. تو آپ جب کتابوں میں یہ چیزیں لکھتے ہیں کہ بھائی ہندو اور مسلمان کوئی قوم ہوتی ہیں، تو پھر جب پولیٹیکل سائنس میں جب آپ بچے کو قوم کی ڈیفینیشن پڑھائیں گے تو ظاہر ہے اس کو ڈسٹارٹ کر کے ہی پڑھائیں گے نا. تو پوری دنیا میں یہ آج 21ویں صدی میں کسی اگر فوج کے جرنیل کو یا پاکستانی فوج کے ہیڈ کو یہ نہیں پتا ہے کہ بھائی ہندو اور مسلمان دو ریلیجس کمیونٹیز ہیں، یہ نیشن نہیں ہوتی ہیں، یا کسی کا فیتھ جو ہے یعنی کسی کی جو ریاست ہے وہ کسی کا فیتھ یا کریڈ یا مذہب دھرم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ادارہ ہوتا ہے، جیسے ایک کمپنی ہوتی ہے، اس کو لوگ مینیج کرتے ہیں، اس کے باقاعدہ سی ای او ہوتا ہے، اس کا سارا ایک وہ مینجمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح اسٹیٹ بھی ایک ادارہ ہوتا ہے جس کو لوگ مینیج کرتے ہیں. تو ان کو تو اسی سکل کی بنیاد پر ہائر کیا جاتا ہے. جس طرح کمپنی میں آپ کسی بینک میں کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو پہلے آپ اس کا مذہب دھرم دیکھتے ہیں، یا اس کی ڈگری یا اس کی کوالیفیکیشن یا اس کی مہارت یا اس کی کام کی صلاحیت دیکھتے ہیں نا. تو اسی طرح اسٹیٹ کو چلانے کے لیے کسی صورت جو ہے وہ آپ کو پرسٹ نہیں چاہیے، یا آپ کو کوئی مذہبی پیشوا نہیں چاہیے ہوتا ہے، بلکہ وہ اسٹیٹ کرافٹ سے واقف اسکل والا ایسا پولیٹیشین چاہیے ہوتا ہے جو اس اسٹیٹ کو مینیج کرے، اس اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن چلائے، وہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے. ریاست کا ادارہ مرد پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ بادشاہتوں کے زمانے میں یا فیوڈل ایرا میں مذہب کو فیوڈل جو ہے وہ پولیٹیشین جو تھے یا بادشاہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں خدا کی طرف سے بادشاہ بنایا گیا ہے اور ہمیں خدا کا نمائندہ سمجھا جائے، اور ہم خدا کا سایہ ہیں زمین پر، جو ہمیں ڈس اوبے کرے گا وہ خدا کو ڈس اوبے کرے گا. تو آج نیشن اسٹیٹ جو ایک ریجنل انٹیٹی ہے، پاکستان ایک ریجنل انٹیٹی ہے، اس کی باقاعدہ باؤنڈریز بنائی گئی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پورا ایک اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے. اس کے اندر رہنے والے ہندو بھی ہوں گے، چاہے تھوڑے ہوں گے، کرسچن بھی ہوں گے، پارسی بھی ہوں گے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، گو کہ ان کو تو ان کی زندگی ایجیرن کر کے اس اسٹیٹ کی جو اپریٹس ہے اس کو ان کو بیچاروں کو بھاگنے پر مجبوری کر دیا. لیکن پھر بھی یہاں سندھ کے اندر یا پنجاب میں بلوچستان میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں. تو ان نے سن کر آج اپنے چیف کی بات سن کر پہلے تو یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہم تو پاکستانی ریاست کے لوگ نہیں ہیں، شہری نہیں ہیں، ہم تو اس قوم کا حصہ نہیں ہیں. دوسرا، ہندوستان کے مسلمان کو اور ہندوستان کے ہندو کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو رہنے والے یہ جو 22-23 کروڑ مسلمان ہیں ان کا تعلق آپ کی قوم سے نہیں ہے. تو کیا
कल हिंदुस्तान में अगर हिंदू ये कहना शुरू कर दें कि भाई ये मुसलमान हमारी कौम से ताल्लुक नहीं रखते हैं, और पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनको अपनी कौम का हिस्सा बना ले और ले जाए इनको, तो क्या वो ले लेगा? मेरा ख्याल है कि ये ऐसी दकियानूसी किस्म की सोच है कि जिस बंदे को कौम की डेफिनेशन का ही नहीं पता है, नेशन स्टेट का ही नहीं पता है, आज की मॉडर्न जदीद कौमी रियासत का ही नहीं पता है, तो वो उस रियासत को डिफेंड कैसे करेगा? इसीलिए तो इन्होंने मिलिटियाज बनाए हुए हैं, जिहादी ग्रुप बनाए हुए हैं, जो आगे इनके प्रॉक्सीज बन के पाकिस्तानी फौज के लिए लड़ते हैं। वो डेमोक्रेसी की मूवमेंट चलती है तो उसको कुफर कहते हैं और उसके खिलाफ लड़ते हैं। कहीं किसी जगह दूसरे मुल्क के खिलाफ कोई गड़बड़ करनी हो तो ये उनको वहां भेज देते हैं, वहां जाकर वो प्रॉक्सीज बनकर वहां जिहादी एक्टिविटीज करके वहां दहशतगर्दी करते हैं। तो इसलिए तो ये पाकिस्तानी फौज ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, या इतनी दौलत या इतना बिजनेस कंट्रोल कर लिया है कि अब ये खुद लड़े ना लड़े, ये अपने प्राइवेट ग्रुप बनाकर लड़ा रही है। तो अब पाकिस्तानी फौज अगर अपने मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, तो क्या ये बाकी पूरी दुनिया के मुसलमानों की कौम कहता है? अफगानों को फिर ये कौम क्यों नहीं समझता है, जिनको ये आज उखाड़ के फेंक रहे हैं, जिनकी कहीं तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो पैदा ही यहीं हुए हैं, तो क्या वो इस मुस्लिम कौम का हिस्सा नहीं है? मेरा अपना ख्याल ये है कि ये दरअसल इस खित्ते में वही कॉलोनियल लेगेसी जो ब्रिटिश छोड़ गए हैं, ये उसी को आगे लेके जाना चाहते हैं, और ये डीकॉलोनाइज नहीं होना चाहते हैं, और उसी कॉलोनियल सिस्टम को, उसी कॉलोनियल माइंडसेट को लेके चल रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में कभी भी नॉर्मल रिलेशन ना बना सकें। और जब तक इंडिया पाकिस्तान की हॉस्टिलिटीज हैं, पाकिस्तान की रियासत डेमोक्रेट कभी नहीं बनेगी, और ये हमेशा अथॉरिटेरियन स्टेट रहेगी, और इसके ऊपर इसी तरह फौज काबज रहेगी, और पॉलिटिकल इदारे कभी भी यहाँ फंक्शनल नहीं होंगे। जी। हम्म। चले आखिर में इस पे मजीद थोड़ी बात कर लें। हम अपने सुनने वाले को रिकमेंड करेंगे कि आ, ये भी हैरानगी की बात है, जो मुखातिब थे जनरल साहब के, उनका क्या रिएक्शन था, और फिर हमने वहाँ पे तालियां भी सुनी। तो हनीफ साहब ने बीबीसी पंजाबी में अपना एक कॉलम इस पे दिया है, और वो हम रिकमेंड करेंगे सुनने वाले जो है वो ज़रूर सुने। फिर असमा जहांगीर और नजम सेठी साहब ने भी उस पे बहुत पहले जो है वो मज़हब के हवाले से बात की थी कि एक मज़हब एक अच्छी चीज़ है, एक ज़ाती चीज़ है, उसको अब अगर आप यूज़ करेंगे तो ये खुद आप मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस खित्ते में बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में एक प्रोमिनेंट जो जिसको टूल एज़ अ यूज़ किया जा रहा है वो मज़हब ही है। तो कौमों की तारीफ में मज़हब का क्या किरदार होता है, वो उसका की क्या जगह है, और कौमों की तामीर में उसका कहाँ कहाँ पे उसका प्लेस है, इस पे बारे में आखिर में गुफ्तगू करें थोड़ा। देखें जी, मजहब को तो पॉलिटिकल टूल के तौर पर तो जागीरदार बादशाहों ने ही इस्तेमाल किया है, और आगे जब जब नेशन स्टेट बनी तो कौमी जमहूरी रियासतें जब वजूद में आई, तो ये कहा गया कि एक खित्ते में रहने वाले, एक ज़ुबान बोलने वाले, और एक कल्चर रखने वाले, एक नफ्सियात रखने वाले, और एक टेरिटोरी में रहने वाले कौम होंगे। फिर इसमें भी वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आ गई, कहा गया कि भाई बहुत सारी ज़ुबानें बोलने वाले भी एक कौम हो सकते हैं, या मल्टी एथनिक और मल्टी नेशनल स्टेट भी हो सकती है, जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान मल्टी एथनिक और मल्टी जो है वो नेशनल स्टेट है। यहाँ बहुत सारी कौमें हैं, सिंधी कौम है, पंजाबी कौम है, बलोच कौम है, पश्तून कौम है, तो ये सब ने मिलकर एक स्टेट बनाई हुई है, तो इसको हम मल्टी नेशनल स्टेट कहेंगे। हिंदुस्तान भी मल्टी नेशनल स्टेट है। ऐसी स्टेटों का जो स्ट्रक्चर होता है वो फेडरेशन होता है या कॉन्फेडरेशन होता है, यानी इन कौमों का एक रजाकाराना वफाक बना होता है, और ये कुछ चीजें तय करके आपस में सारे मिलके रह रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी तो एक मल्टीनेशनल स्टेट है, इस इसमें कोई एक कौम नहीं रहती है। इस यानी पहली चीज तो ये है कि ये मल्टीनेशनल स्टेट है, इसमें सिंधी, पंजाबी, बलोच, पश्तून बराबर के हिस्सेदार हैं। पाकिस्तान नाम है इन चारों पांचों सूबों या कौमों के मुश्तरका कलेक्टिव नाम को पाकिस्तान कहते हैं। इन सब को खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान तो किसी चीज का नाम तो नहीं है ना। तो इसी तरह हिंदुस्तान भी एक कलेक्टिव नाम है, बहुत सारी 27-28
جو ان کی اسٹیٹس ہیں ان کو ملا کر وہ ایک نام ہے. خود ہندوستان الگ تھلگ تو کوئی چیز نہیں ہے، یا اسی طرح پاکستان خود الگ تھلگ تو کوئی چیز نہیں ہے، تو انہی کمپوننٹس کا کلیکٹیو نام پاکستان ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ ہم مسلمان قوم ہیں، یہ اصل میں ان قوموں کی نفی کرنا اور نیشن سٹیٹ کی بھی نفی کرنا اور ملٹی نیشنل سٹیٹ کی بھی نفی کرنا ہے. جو ماڈرن سٹیٹ ہے، جدید قومی ریاست ہے، اس کی باقاعدہ باؤنڈریز بنائی گئی ہیں، اس کے اندر رہنے والے لوگوں کو اسٹیٹ کہا گیا ہے. جس طرح پاکستان جو ہے وہ ایک باؤنڈریز کے اندر رہنے والے لوگ سارے پاکستانی ہیں، لیکن پاکستانی ہونے کے لیے سندھی ہونا لازمی ہے، پنجابی ہونا لازمی ہے، پشتون ہونا لازمی ہے، بلوچ ہونا لازمی ہے. اگر آپ سندھی نہیں ہیں تو آپ پاکستانی نہیں ہیں، اگر آپ بلوچ نہیں ہیں تو آپ پاکستانی نہیں ہو سکتے. اسی طرح پشتون اور پنجابی بھی اگر آپ نہیں ہیں تو آپ ان سے باہر ہیں تو آپ پاکستانی نہیں ہیں. تو یہ پھر ایک ان کا ایک دستور ہوتا ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اس میں باقاعدہ یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہم اس اسٹیٹ کو کیسے چلائیں گے، آپ کی ریجنل جو پارلیمنٹس ہوگی، اسمبلیز ہوں گی، وہ کیسی ہوں گی، لوگوں کے رائٹس کیسے ہوں گے، آپ اس کنٹری کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہوگی. اور یہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے، پورا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، اسی بیس پر اس اسٹیٹ کو چلایا جاتا ہے. یہ کوئی بادشاہ یا کسی مذہب کے اصولوں پر آپ کوئی نیشن سٹیٹ نہیں چلا سکتے ہیں، بلکہ مذہب اس نیشن سٹیٹ سے باہر ہوتا ہے. جب ایمپائر کا خاتمہ ہوا تو یورپ میں یہ کہا گیا کہ مذہب جو ہے وہ ریاست کو گائیڈ نہیں کرے گا، بلکہ مذہب کے علاوہ ریاست کا کام یہ ہوگا کہ وہ تمام شہریوں کو قانونی طور پر برابر کا شہری سمجھے گی، ان کو تعلیم برابر دے گی، ان کے رائٹس برابر ہوں گے، ان کو اکنامک اپارچونیٹیز برابر ہوں گی، اور ان کے لیے تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ ریاست پرووائڈ کرے گی. ان کے مذہب کو، ان کی زبان، ان کے علاقوں کو نہیں دیکھے گی، کہ وہ سب اس ٹیریٹوری کے اندر رہنے والے ایک نیشن سٹیٹ یا ملٹی نیشنل سٹیٹ کا حصہ ہوں گے، تو وہ سب برابر ہوں گے. اب یہ کہنا کہ پاکستان اور ہندوستان یا ہندو اور مسلمان دو الگ نیشنز ہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری جو یہاں کمیونٹیز رہتی ہیں ان کو ڈسکریمنیٹ کریں گے، آپ سندھیوں کو ڈسکریمنیٹ کریں گے، آپ بلوچوں کو ڈسکریمنیٹ کریں گے، آپ ان کو برابر کا حق نہیں دینا چاہیں گے، چونکہ آپ نے پہلے ہی یہ طے کر دیا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے، اور مذہب کی بنیاد پر میرا اپنا مذہب ہے، آپ کا اپنا مذہب ہے، آپ اپنے مذہب کی، اپنے فرقے کی اپنی انٹرپریٹیشن کریں گے، میں اپنی انٹرپریٹیشن کروں گا، تو پھر ہمارے بیچ میں کوئی کون فیصلہ کرے گا کہ آپ کا فرقہ درست ہے یا میرا فرقہ درست ہے؟ آپ نے جو مذہب کی تقریر کی وہ درست ہے، آپ نے ٹو نیشن تھیوری کو مسلمانوں کی قوم قرار دیا، میں تو اس چیز کو نہیں مانتا ہوں ایز اے مسلمان، تو پھر میں اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ ایک کیسے ہو گئے، ہم ایک قوم کیسے ہو گئے؟ جبکہ میں تو اس مسلم قوم کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں کہ مسلمان تو ایک کمیونٹی ہے، مسلمان تو ایک ریلیجس کمیونٹی ہے، اور اس کے اندر بھی بے شمار فرقے ہیں جن کے اپنے اپنے عقائد ہیں. تو ہم کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں؟ یہ تو ایک دھوکہ ہے، اپنی نیشن سٹیٹ کے لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے، ان کے حقوق چھیننے والی بات ہے، اور ان کو ڈسکریمنیٹ کرنے والی بات ہے. نہ صرف جو ایتھنیسٹیز ہیں اس کی، ان کو آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے ملک میں رہنے والے جو دوسرے مذاہب کے شہری ہیں آپ ان کو بھی ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، اور ان کو آپ مائنس کر رہے ہیں اپنی شہریت سے، اپنی سٹیٹ کے اندر سے. تو یہی کام ہندوستان میں بھی آپ کرانا چاہتے ہیں، تاکہ ہندوستان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ بھی مذہب کی بنیاد پر وہاں کی اقلیتوں کو ڈسکریمنیٹ کریں، اور آپ یہاں اس کا جواز بنائیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ دیکھیں جی، ہم نے ہندوستان اس لیے توڑا تھا کہ ہندو واقعی مسلمانوں کے خلاف ہیں. جیسے وہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہاں فوراً پاکستان میں یہ آواز اٹھتی ہے کہ دیکھیں جی، جناح صاحب تو بالکل درست تھے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جناح صاحب درست نہیں تھے، بلکہ ان کو آپ بار بار غلط ثابت کر رہے ہیں. ہوں، آپ نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر کے کچھ کو وہاں چھوڑ کر اور ان کو مزید جو ہے وہ اقلیت بنا دیا، مائنارٹی بنا دیا، اور خود آپ یہاں کونے پہ آ کے بیٹھ گئے اور اپنے لوگوں کو بھی ڈسکریمنیٹ کرنا شروع کر دیا. اپنی قومیتوں جو ہسٹوریکل قومیں ہیں، سندھی، بلوچی، پشتون اور پنجابی، ان کی بھی نیفی کر دی.
اور ان کو بالکل صدیوں کی ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ، ان کی تمدن، ان کی تہذیب کو آپ نے ایک بھاشن میں ہی ختم کر دیا، ان کو آپ نے ڈس اپیئر کر دیا کہ کوئی سندھی قوم نہیں ہے، کوئی پنجابی قوم نہیں ہے، کوئی بلوچ نہیں ہے، کوئی پشتون نہیں ہے، جبکہ آپ کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ چاروں پانچوں صوبوں کی جو ہے وہ ملک پاکستان ہے۔ تو آپ کی کس بات پر بلیو کیا جائے؟ نہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، نہ آپ ماڈرن اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کو مانتے ہیں، جبکہ پاکستان ایک ریجنل انٹیٹی ہے۔ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک علاقہ ہے، ایک خطے کا نام ہے، اس میں رہنے والے لوگوں کے رہنے والے لوگ پاکستانی ہیں۔ تو یہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف کس بنیاد پر جو ہے وہ جھوٹا بھاشن دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ مسلمان ایک قوم ہے؟ مسلمان تو ساری دنیا میں قوم ہے، ساری دنیا میں بستے ہیں، تو پھر صرف یہاں مسلمان ایک قوم کیسے ہیں؟ جی جی یہی تو المیہ ہے کہ آئین جس پہ ملک چلتے ہیں اور یہ اس کو ایک ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی اویئرنیس کے لیے اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ امید ہے آج کے پروگرام سے سننے والوں نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم بہت اگلے شکریہ، پروگرام میں پھر تھینک ملیں یو گے۔ ویری مچ، اور سننے بہت والوں شکریہ۔ کو بھی بہت شکریہ، تھینک یو۔